ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر اسی کی اولاد میں سے تھا، جس نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو قتل کروا دیا، جس کی ایک ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اس کی ایک ٹانگ اور کولے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جس نے انسانی کھوپڑیوں کے کئی مینار بنائے، جسے دنیا امیر تیمور یا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ جب وہ دہلی میں داخل ہوا تو اس نے سارے ہندوؤں کو قتل کرنے کا حکم کیوں جاری کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم امیر تیمور کی زندگی کی مکمل کہانی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ 9 اپریل 1336 کو وہ سمرقند کے قریب کیش نامی گاؤں میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور اور چنگیز خان تومنا خان کی اولاد تھے، جس کی وجہ سے دونوں کا رشتہ قریبی تھا۔ امیر تیمور کا خاندان معمولی درجہ کا زمیندار تھا۔ تیمور جس علاقہ میں پیدا ہوا وہ چغتائی سلطنت کا حصہ تھا۔ چغتائی سلطنت ان دنوں کمزور ہو گئی تھی۔ پوری سلطنت میں منگول اور ترک سردار اپنی برتری کے لیے لڑ رہے تھے۔ چغتائی حکمران اپنی کمزوری کی وجہ سے بے بس تھے۔ تیمور جب بچپن میں اپنے استاد کے پاس تعلیم حاصل کرتا تھا تو استاد نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس کی قدر کرو، یہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ اس کی صلاحیتیں دوسرے بچوں سے کافی الگ ہیں۔ تیمور نے صرف 3 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، یعنی وہ صرف 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال ایک ہی وقت میں کرتا تھا، یعنی ایک ہاتھ سے وہ تلوار چلاتا تھا اور اسی وقت دوسرے ہاتھ سے کلہاڑا چلاتا۔ شروعات میں اس نے بلخ فتح کیا۔ تیمور کا خیال تھا کہ جن ملکوں پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی ہے ان پر حکمرانی کا حق اس کا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کمزور چغتائی سلطنت پر قبضہ کیا، پھر اس نے کاشغر اور خوارزم پر قبضہ کیا، پھر خراسان، نیشاپور اور سیستان پر قابض ہوا۔ امیر تیمور نے 2 بار روس پر کامیاب حملے کیے۔ روس کی آخری مہم سے واپسی پر اس کا اگلا ٹارگٹ تھا ایران۔ ایران پر اس وقت آل مظفر کی حکومت تھی۔ ایران پر حملے میں اس نے اصفہان، ہمدان اور شیراز پر قبضہ کیا۔ اس نے آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کر کے ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ ایران میں اس نے زندہ انسانوں کے ڈھیر لگا کر ان کے اوپر مٹی ڈال کر قتل کروا دیا۔ جب اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں انسانوں کو قتل کروا کر ان کے سروں سے مینار بنائے۔ اب تیمور ہندوستان پر حملہ کرنے کا سوچنے لگا۔ 24 ستمبر 1398 کو تیمور ہندوستان وارد ہوا۔ اس کی فوج نے تغلق پور، سمانا، کیتھل اور سیندی گاؤں سے خون کی ہولی کھیلی۔ انہی علاقوں سے وہ کئی ہندوؤں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دہلی کے قریب پہنچا تو اس کا مقابلہ پانی پت میں راجپوتوں سے ہوا۔ اس نے قلعہ لونی پر قبضہ کر کے راجپوتوں کو شکست دے دی۔ اب دہلی پر حملہ کرنے سے پہلے تیمور نے حکم دیا کہ جو ہندو اس کے قبضہ میں ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان ہندوؤں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ جب اس کی فوج اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بلا وجہ قتل کرنے سے کتراتی تو اس نے کہا کہ جو فوجی قتل کرنے سے پیچھے ہٹے قیدیوں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح تیمور کی فوج نے کچھ ہی لمحوں میں 1 لاکھ لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ 17 دسمبر 1398 کو تیمور نے دہلی پر حملہ کر دیا۔ دہلی پر محمود تغلق کی حکومت تھی۔ تغلق فوج کے فرنٹ پر ہاتھیوں کی قطار تھی۔ تیمور نے ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے اونٹوں پر لکڑیوں کے گٹھے رکھ کر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی اور انہیں ہاتھیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ ہاتھی انہیں اونٹوں سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے اپنی ہی فوج کو رونتے چلے گئے۔ فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ تیمور نے موقع سے فائدہ اٹھا کر زبردست حملہ کر دیا۔ محمود تغلق کو جب ہار نظر آئی تو اس نے دہلی کی بجائے جنگلوں کی طرف بھاگنے کی ٹھان لی۔ اب دہلی کا تخت تیمور کے لیے بالکل خالی تھا۔ جب شہر میں خبر پھیلی کہ دہلی کی فوج کو شکست ہو گئی ہے اور تیمور اپنے لو لشکر سمیت شہر میں داخل ہونے والا ہے تو خوف کے مارے شہر کے امراء نے پہلے ہی تیمور کے حوالے شہر کی چابیاں کر دیں۔ جواباً تیمور نے بھی شہر کو امان دے دی، لیکن یہ امان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ تیموری فوج نے شہر کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ دلی کی عوام نے اس بات کا سخت ایکشن لیا اور فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور لڑائی شروع کر دی۔ جب عوام نے فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو تیمور نے حکم جاری کر دیا کہ شہر کی تمام ہندو آبادی کو قتل کر دیا جائے۔ فوج نے حکم کی تعمیل کی اور چن چن کر ہندوؤں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ قتل عام 5 دن تک جاری رہا۔ دہلی کے بعد تیمور نے میرٹھ پر حملہ کیا اور وہاں بھی خون کی ندیاں بہا دیں۔ اسی تیمور نے سلطنت عثمانیہ کو بھی شکست دی اور اس وقت کے خلیفہ بایزید یلدرم کو گرفتار کر لیا۔ مملوک سلطنت کا خاتمہ بھی کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں 40 سے زیادہ ملک فتح کیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ تیمور کی جنگوں میں کم و بیش 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ بالآخر 18 فروری 1405 کو تیمور فوت ہو گیا۔ اس وقت یہ چین پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں۔